سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 23 سال۔ یہ جو 23 سال کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 53 سال کی تھی، یہ تاریخ کون سی ہے؟ یہ عربی لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے ہے، یہ انگریزی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے مختلف انداز سے مخاطب کیا ہے، جہاں احکامات بیان کیے گئے ہیں، کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس، کبھی کہتا ہے یا ایھا المؤمنون۔ جہاں جہاں یہ مخاطب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جہاں احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس میں سے 99.9% جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے امت کے لیے بیان کیا، لیکن 1% ایسا، 1% قرآن کریم میں ہے جب حکم بیان کرتا ہے رب العالمین تو اس وقت میں اس حکم سے نبی کو مستثنی کر دیتا ہے۔ اس آرڈیننس میں وہ نبی شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے وہ سب آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف تمہید ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نبی ہے سب سے پہلے خود اپنے پر ایمان لے آتا ہے۔ میرا جملہ پھر سے سنیں، نبی پہلے اپنے اوپر خود ایمان لے آتا ہے۔ اب جب وہ خود ایمان لے آتا ہے، اس کے اوپر قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں ہیں، لیکن اصل جو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہاڑوں جیسا ایمان تھا، وہ ایمان ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ نبی اتنے کم عرصے میں پوری دنیا پر انقلاب برپا کر دیا، اور وہی ایمان ہمارے پاس ہے۔ ہماری 63 سال کی زندگی میں 50 سال 60 سال میں ہم کہیں کے وہی ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ واٹ از دا پرابلم؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب وہ نبی نے کیا پوائنٹ اختیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے؟ 5 باتیں میں نے لکھی ہیں، وہ ایک ایک آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو چیز سب سے پہلی جو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر 100% عامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو چولہا ہوتا ہے، وہ جو الیکٹرک والا چولہا، اس میں ایک پوائنٹ دیا ہوتا ہے SIN کے، وہ جب اس پہ آپ بٹن کلک کرتے ہیں، جب وہ پانی اس پہ رکھا جاتا ہے، وہ پانی صرف گرم ہوتا ہے، بوائل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھے؟ اس پوائنٹ پہ جب آپ کلک کر کے رکھیں چولہے پر، پانی وہ گرم ہوگا، وہ گرم ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے، بوائل نہیں ہوگا۔ اب ہمارے اندر جو ایمان ہے، ایمان کی چنگاری تو موجود ہے، لیکن اب وہ جو بوائلنگ والا جو پوائنٹ ہے ہمارے اندر، ایمان کا جو ٹیمپریچر ہے، وہ جب بوائل ہونا شروع ہو جائے گا، تب جو ہے آپ کے فیصلے آپ کے حق میں اتریں گے۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ اچھا، اب ایک ایک بات آپ سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلا جو آرڈیننس، جس کو آپ حکم کہتے ہیں، وہ جو جاری ہوا، وہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت کا کام کریں۔ میں دلیل دے رہا ہوں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کبھی محبت میں ہم ترجمہ کرتے ہیں اے کالی کملی والے، ترجمہ کرتے ہیں اے کالی کملی والے اٹھیے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر ڈرائیے لوگوں کو۔ وہ جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیے، کوئی اذکا تو موجود نہیں تھا جس کو وہ ڈرایا جائے۔ وہ جو آرڈیننس اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے، وہ اسی چیز سے ہے کہ لوگوں کو جہنم سے ڈراؤ اور جنت کی طرف دلواؤ۔ یہ پہلا ڈے 1 سے، یہ پہلا، نماز تو بعد میں فرض ہوئی، حج بعد میں فرض ہوا، روزہ بعد میں آیا، ڈے 1 سے جو فرض ہوا
اب یہ جتنے پوائنٹ میں آپ کو گنوا رہا ہوں اس میں آپ اپنا کردار دیکھیں کہ یہ جو ہمارے نبی کر کے گئے ہیں میں بھی کیا اتنا کر رہا ہوں. ہر ایک پوائنٹ سے اپنا موازنہ کریں کہ کیا میں بھی اس میں موجود ہوں کہ نہیں ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو لکھنے، اب تو آج کل تو ہم کہتے ہیں میں آئی ایم ایجوکیٹڈ، میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، ہائیلی کوالیفائی جس کو ہم کہتے ہیں، بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں. اس وقت میں جب صرف 6 یا 7 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اس وقت میں بھی 1450 سال کے پہلے کے دور میں بھی آپ نے، جبکہ کچھ بھی زیرو مائنس پہ چل رہا تھا پوائنٹ، جو جس کی پڑھنے لکھنے کی کوئی تعداد نہیں تھی، ایسے وقت میں بھی آپ نے خط لکھ کر کے دعوت کا کام بھجوایا ہے. خط لکھا نہیں آتا، پڑھ لکھا لکھوایا گیا، آپ خود چل کے جا کر کے خط کے ذریعے آپ نے پیغام پہنچایا ہے. کیوں پہنچایا؟ یہ آرڈیننس تھا اللہ کا. اب دلیل دے رہا ہوں. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیے. بلغ پہنچائیے امر کا صیغہ ہے، حضرات علماء جانتے ہیں. آپ پہنچائیے، کیا پہنچانا ہے؟ ما موصولہ ہے، ما انزل الیک، اس چیز کو جو تمہارے پروردگار نے تمہیں دیا ہے. وہ کیا دیا ہے؟ وہ قم فانذر والا تحفہ دیا ہے. یہ کام جتنا ہم اس میں اپنے ذاتی کام کے لیے انٹرسٹ لیتے ہیں، اگر اس کام میں اگر ہم دلچسپی دکھائیں گے تو پھر آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا، تب جا کر کے آپ دنیا پہ اپنا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی دعوت کو محدود شکل دے دیا، محدود دائرہ، باؤنڈری کھینچ دی، اس کے اندر ہی رہنا ہے، اس کے آگے نہیں جانا ہے. اس وقت کی جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی گئی، وما هو علی الغیب بضنین، یہ تو ایسے رسول ہیں کہ جو ایک بات بھی چھپاتے نہیں ہیں، خیانت نہیں کرتے، ہر بات لا کر کے پہنچاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہار گئے، اتنا ستایا گیا، آپ ہار گئے، مایوس ہو گئے. پھر یہ سوچا، طائف والوں سے امید لگوائی، طائف والوں سے امید لگائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکہ سے ہجرت کیا. میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، وہاں سے ہجرت کیا، اور جتنا ممکن ہو سکا آپ جو ہے نا صرف ایک ہی حکم پر، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اپنے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو ہجرت کرنا پڑا، اور طائف کے سرداروں کو دعوت دی. جتنے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لیں کہ کیا میں بھی اس نبی کے کام کو ابھی بھی میں انجام دے رہا ہوں؟ نتیجہ آپ خود دیکھ لیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو پہلا کام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی بھی طرح اللہ کے حکم کو نافذ کریں گے، ٹھان کے رکھ لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مگر واقعہ سناؤ پھر وہ لمبا چلا جائے گا. تو آپ کا جو ایک بنیادی خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے توحید کا پیغام ہر ایک تک مجھے پہنچانا ہے. نمبر 1. دوسری چیز کہ جو آپ اتنے کم عرصے میں آپ وہ بازی لے کر گئے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی تو ہر کوئی عام کرتا ہے، نیکی ہے، نماز پڑھنے کی دعوت تو ہر آدمی دیتا ہے، روزہ رکھنے کی دیتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ منکر کر کون بولتا ہے؟ اپوزٹ. بھائی آپ، میں نے کہہ دیا بھائی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، لیکن یہ کون بولے گا کہ سود کھانا حرام ہے؟ ہوتا ہے. ہم نے معروفات کو ہی جو ہے زیادہ فروغ دے دیا، منکر پر، نیگیٹو پر نہیں بولا. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ کیا پوچھتے ہیں، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں حضرت فلاں نماز پڑھے تو کتنا
پوچھا گیا. تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا وصف تھا کہ آپ نے بھلائی کو عام کیا لیکن منکر پر ڈٹ کر اور جم کر بولا, وہاں کسی بھی مصلحت کا جو ہے خیال نہیں کیا. ایک دو مثال آپ کو دے رہا ہوں, قرآن کریم میں بھی اس کی دلیل موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا آپ نے مکمل تفصیل سے واقعہ شاید کہیں سنا ہوگا. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ دیکھو ہم دونوں سفر پہ جا رہے ہیں, تمہارا کام یہ ہے کہ تم بولنا نہیں, خاموش اختیار کرنا, میں جو کچھ بھی کروں گا بولنا نہیں ہے. سفر پہ جا رہے ہیں, پارے 16 یا پارے 16 کے آخر میں شاید اس کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے دیکھیں. اب یہ جب دونوں سفر پر روانہ ہوئے, حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سفر پر روانہ ہو گئے. اب جو وہاں پیش آیا تو اٹھا کر کے حضرت خضر نے ایک بچے کو اٹھا کر کے مار دیا. اب دیکھنے میں عقل کیا کہہ رہی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کہہ رہے, وعدہ کیا کیا تھا, میں بولوں گا نہیں. بات سمجھ آئی؟ وعدہ کیا کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, میں بولوں گا نہیں. اب سفر میں روانہ ہوئے, حضرت خضر نے جیسے بچے کو اٹھا کر کے مار دیا, موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے, حضرت خضر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میں تم سے پہلے کہا تھا کہ تمہیں بولنا نہیں, خاموش چلنا میرے ساتھ. پھر اس کے بعد وہ دیوار کی ادھر گراتے ہیں, پھر لے جا کر وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے. اصل جو بات آپ, کیونکہ واقعات میں ہم کو بہت دلچسپی ہوتی ہے, مول صاحب کہانی سنائیں گے بہت بڑا, وہ نہیں سنا رہا ہوں, اس میں جو اصل بات ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے. نبوت کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط کام پر کبھی بھی خاموش نہیں رہتا, وہ بولتا ضرور ہے. دیکھا بچے کی جان گئی, موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا, العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. یہ کیوں فرمایا تھا؟ یہ اسی لیے فرمایا تھا کہ جب منکر دیکھو تو خاموش نہیں رہنا ہے. تم کو وراثت دی گئی نبوت والی, پیسوں والی وراثت نہیں, یہ نبوت والی وراثت تم کو دی گئی ہے. جب ایک نبی کی شان ہے کہ وہ منکر پر خاموش نہیں رہتا ہے, تم تک عالم دین ہو, جب دیکھتے ہو کہ غلط کاری چل رہی ہے, غلط چل رہا ہے, تو خاموش کیوں ہوتے, بولو. یہ نبوت کی شان ہوتی ہے. آپ نے یہ کام کیا جس کی کیوں ہمارا کیا مزاج ہے, نہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس نبوت شریعت کا جب مسئلہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم ناراض ہو جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں. ایک آدمی در سے آتے ہیں, غالباً حضرت سعد ہے, کوئی اور ایک صحابی, مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے. ایک آدمی پھلانتے ہوئے آتا ہے. کیا ارادہ ہے؟ آیا آخر میں, بیٹھنا پہلے چاہتا ہے, آیا سب سے آخر میں. یہ ہماری بھی عادت ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں, وہ آدمی آیا آخر میں اور پھلان کر کے آ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس, بیٹھ جا وہیں. اگر حضور وہاں سوچتے کہ بھائی میں اگر بھرے مجمع میں اگر میں اس کو ڈانٹتا تو لوگ ناراض ہو جاتے مجھ سے, یہ خیال کیا حضور نے؟ نہیں کیا. بھرے مجمع میں اس کو کہا کہ اجلس, جہاں سے آپ بیٹھ جاؤ بھائی. یہ شان ہوتی ہے نبی کی کہ جب وہ غلط کام منکر دیکھتا ہے تو فوراً بول اٹھتا ہے. ہم نے کیا کر لیا ہے, وہ شانتی کا ٹیبلٹ کھا لیا, ہم کو بولنا نہیں ہے. چاچا ناراض ہو جائیں گے, ابا ناراض ہو جائیں گے, ہونے دیں. پتا کیا چلا ہے, مدد کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ آپ نے اپنے والدین اور رشتہ دار کی ناراضگی کو تو اب نمبر 1 پہ رکھا کہ یہ تو ناراضگی ہے. وہ جو اللہ رسول ناراض ہو جا رہے ہیں اس کو تو چھوڑ دیا آپ نے, اور آپ ڈیلی فجر کے بعد دعائیں کر رہے ہیں, برکت دے, کچھ نہیں آئے گی. بات سمجھا پا رہا ہوں.
تو یہ دوسری وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب برپا کرنے کی کہ آپ نے بھلائی کو تو عام کیا لیکن منکر پر ڈٹ کے بولا ہے، جم کے بولا، نہ مصلحت کا خیال کیا نہ کسی کچھ کا خیال کیا۔ جب آپ بولیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ ہم کو برا کہنے لگتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ میں اگر ایسا بولوں گا تو لوگ میری بہت تعریفیں کرنے لگیں گے۔ خیال آتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے، کب سے؟ نبوت سے پہلے مسلمان ہی نہیں، ایک کافر، غیر مسلم، مشرک بھی آپ کو صادق، امین اور سچا کہتا تھا۔ امانتیں لا لا کر کے آپ کے پاس رکھتے تھے۔ کون؟ وہ آدمی جو اس کو رسول ماننے تیار نہیں ہے، لا لا کر کے اس کے پاس رکھتے تھے، اور اتنا بھروسہ، اتنا کانفیڈنس تھا کہ اس لے جا کر کے پورا مال۔ لیکن جب نبوت کا اعلان ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسے ہی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو تعریف کرنے والا چچا تھا اسی نے جملہ کہا تھا، تبا لک لہذا جب آتا تھا اسی نے پتھر اسے نے مارے تھے، تعریف بھی اسے نے کی تھی، پتھر بھی اسے نے مارا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ جب آپ توحید کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں تب آپ کے راستے میں مالے نہیں ڈالے جائیں گے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کے خلاف سازشیں ہوں گی، لیکن وہ اللہ بھی بڑا نرالا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ میرا سچا عاشق ہے یا ایسے زبانی عاشق ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کو عام کیا لیکن منکر پر جم کر کے بولا، نہ کسی مصلحت کا خیال کیا نہ کسی چیز کا خیال کیا۔ کتنی باتیں بتایا؟ یا نہیں؟ کتنی باتیں بتایا؟ 2 باتیں بتایا۔ تیسری بات، انبیاء علیہ السلام کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ امن برقرار رہے۔ امن کو اگر ہم ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جس کو ہم شانتی کہتے ہیں، شانتی کسی کا نام نہیں ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پیسفل، صحیح کہہ رہا ہوں؟ انگریزی پڑھا تو پیسفل، ایک دم امن سے شان تھا کہ جب تک اس دنیا میں جسٹس یعنی انصاف قائم نہیں ہوگا تب تک یہ ظلم بڑھتا جائے گا۔ یہ کیوں جملہ کہا میں؟ اگلی بات آپ سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، یہ جو ہم کہتے ہیں حضور بہت مصیبتیں، ٹھیک ہے مصیبتیں برداشت کیے ہیں، لیکن جب جانور پر ظلم ہوا تو آپ نے آواز اٹھائی، انسانوں کے خلاف ظلم ہوا تو آپ نے آواز اٹھائی، اپنے اوپر جب کچھ مصیبتیں آ گئی اپنے اوپر تو برداشت کر لیا، لیکن جب دوسروں پہ انگلی اٹھی حتیٰ کہ جانور تک بھی اگر ظلم ہوا آپ نے اس کو نوٹس لیا کہ کیوں ظلم کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران بھیجا، سپر پاور، ایران جب بھیجا تو ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ پی ایم وغیرہ کے سامنے کوئی اگر ہم سے ذرا بڑا آدمی ہوگا تو پیر ہمارے تھر تھر آتے ہیں، تو معلوم نہیں وہ کیا عجیب آ جاتی، اور کپڑے سیدھے کرتے ہیں، معلوم نہیں وہ کون سی وہ ایک عجیب کیفیت آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران بھیجا گیا، اس وقت سپر پاور تھا، اس وقت کا وہ جاتے ہیں، وہ پوچھتا ہے عمر کیا ارادہ ہے؟ کھانے کی کمی؟ کیا کمی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سپر پاور تک آنے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو تاریخی جملہ
فرمایا کہ ہم ایسے نبی کے فالوورز ہیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس کا مشن ہے کہ مظلوم کو ساتھ دیا جائے اور مظلوم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ یہ جتنے لوگوں کو تم نے قیدی بنا رکھا ہے، پہلی فرصت میں کو چھوڑو۔ یہ ایسے بھارت اتنے جلدی وہ آپ کے لوگوں سے نکل نہیں گیا، اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہے۔ آپ کا ایک مشن تھا، آپ کے دور میں کمیٹی بنائی جاتی تھی کہ کچھ نوجوان ایسے ہوں، کیوں؟ یہ ایک جمہوری ملک ہے، سیکولر کنٹری ہے، ہر آدمی کو رائٹ ہے اپنی بات رکھنے کا۔ اس وقت میں غالباً علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مجھے حوالہ صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن ہے بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی ایسی کمیٹی بنے کہ جو مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھے، جو جیلوں میں جا کر کے ان سے پوچھے کہ کیوں ان پر FIR کرائی گئی ہے، یہ ان سے پوچھیں کیوں ڈالا گیا ہے، کیوں کس جرم میں ان کو اندر کیا گیا ہے، پوری انکوائری کر کے وہاں سے جو ہے باہر لائی جائے۔ اگر ایسی کوئی ٹیم بنتی ہے، میں اس کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں، یہ حضور نے اعلان کیا تھا۔ ہے کوئی ہمارے درمیان میں؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم زور والے خاموش، بھائی ہم تک تو نہیں آئے گا، جب ہم تک آئے گا ہم نپٹ لیں گے۔ جب تم پر بھی آئے گا تو تمہارے بازو والے جو ہے یہ سوچیں گے کہ ارے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں گے، ہم بھی خاموش ہو جائیں گے۔ ایسے کرتے کرتے آپ ڈیرے مارے جاؤ گے، آپ جو ہے آواز نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ سب سے تیسری جو بنیادی وجہ کہ آپ نے انقلاب برپا کر دیا، آپ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا تھا، آپ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے اور مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے آپ رہتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسلمان پڑوسی کو اگر مارا جا رہا ہے تو وہ مدد کرنے کے بجائے یہ شیطان آج موبائل آ گیا اس کی ویڈیو بناتے ہی ہوں، وہ بولتے تھے وہ کسی چاہے کیا خوب کا ہے، وہ ڈوبنے کا اشارہ کر رہا تھا ساحل، کسی نے تو اس اشارے کو الوداع سمجھا۔ یہی تھا، وہ کہہ رہا ہے، وہ یوں ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہا ہے پانی میں، بھیا مجھے بچاؤ، آپ کہہ رہے ہیں ٹاٹا بھیا جا کے آ جاؤ۔ یہ وہی والا مسئلہ ہے۔ یہ تمہارے اندر جب یہ کیوں، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کے اندر سے اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے، کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلاب برپا کر کئی سارے وجوہات ہیں، یہ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہے، مظلوم کے ساتھ آپ کھڑے رہے۔ آپ دیکھیں جب مظلوم اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پھر ظالم کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اوپر تلوار تو دور کی بات ہے، نظر بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ آپ مظلوم اکٹھے ہونا ہے، ایک ایک جھنڈے تلے آ جانا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھ پہ کیا ہو رہا ہے، نہ آپ اکٹھے ہو پائیں گے، نہ آپ ظلم کو روک پائیں گے، آپ ڈیلی مارے جاتے رہیں گے۔ ایک جملہ بڑا عجیب و غریب یہ ہے کہ مظلوم کی آہوں سے لوگ مر جاتے ہیں، تلوار اور بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لیس بین اللہ و بینہ حجاب، مظلوم جب آنکھ نکالتا ہے وہ ڈائریکٹ جا کر کے عرش کو مارتی ہے۔ وہ آہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ جو ایک جٹ ہونے والی ہے وہ نہیں ہے۔ لہذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری وجہ تھی کہ آپ انقلاب برپا کر لے گئے، آپ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے۔ چوتھی وجہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اسباب اختیار کرنے کے بعد آپ دعا فرماتے تھے۔ جملہ بڑا غور سے سننا، آپ سبب اختیار کرنے کے بعد آپ دعا فرماتے تھے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف دعا ہے، سبب کچھ نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک آدمی آیا، آ کر کے آپ سے کہتا ہے حضرت
دعا فرما دیں. وہ کہتا ہوں تہجد میں دعا کر رہا ہوں. تو وہ کہا کہ بھائی 8 دن انہوں نے دعا کیا. وہ دعا کیا تھی؟ اس کو اولاد چاہیے تھا. تو وہ بیچارے مولوی صاحب کرتے رہے دعا. چلو بھائی للہ فلہ آ کر کے درخواست کیا. اب وہ دعا کرتے رہے. آخر میں وہ مولوی صاحب خود پریشان ہوئے کہ یہ آخر اتنا زیادہ دعا کروا رہا ہے, آخر اس سے پوچھ ہی لیتے آخر کیا مانگ رہا ہے میرا. ہاں وہ اس سے پوچھا کہ بھیا ذرا دھیرے سے بتانا, تو مجھ سے دعا تو کر رہا ہے, شادی کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ حضرت میری تو شادی نہیں کی. یہ والا معاملہ ہمارا ہے. یہ کیسا ہے آپ دیکھیں, اللہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ چھوڑ کر کے ہاتھ اٹھا رہے. اب چھت تک بھی ہاتھ اٹھا رہے, کچھ کرنا نہیں ہے. آپ ایمانداری سے بتاؤ, ابھی یہ رات جاگ رہے ہیں, اس میں سے فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھیں گے؟ بازو والے کو ایک دوسرے کو دیکھ لینا. اڑ گئی فجر نماز, رات بھر جاگا, فجر ختم. اصل چیز کیا تھی؟ یہ رات, یہ مطلب یہ رات نہیں ہے. آپ سوچے پھر مولوی صاحب وہ من کی تقریب میں کیا بول کر کے گئے. رات جاگنا اصل نہیں ہے. آپ کے ہاتھ سے عبادت ہوتی ہے 20 منٹ 25 منٹ عبادت آپ کریں, لیکن اس کے چکر میں لیکن جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑ دینا, یہ جو ہے اسلامک طریقہ نہیں ہے. یہ آپ ڈیلی ہم کر رہے ہیں. رمضان گزر گیا, بہرحال یہ تو ماحول ہے, اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے. وہ ایک دوسرے کو دیکھو تو لاش کو پڑھ لیتے. تو اسباب اختیار کرنے کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہا ہوں. آپ نے جب جنگ وغیرہ بھیجنے کا معاملہ ہوتا تھا تو آپ دیکھو سب سے بڑی چیز کیا ہے, وہ سید الانبیاء ہے. ایک جملہ کہتے تھے, اللہ فتح میری ہو جائے. فتح ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ارے بولو بھائی. ایک ہی ایک اشارہ ہے بھائی, جو بندہ چاند کو اشارے سے توڑ سکتا ہے وہ 500 کو ہلا کے نہیں رکھ سکتا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک آدمی کو بھیجا, جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کہ لشکر میں کتنے لوگ ہیں اور ان کے پاس کیا کیا ہتھیار ہے, پوری رپورٹ لے کر کے آ جاتا. اب جب قاصد جاتا ہے, پوری اتنے لوگ ہیں, اتنے وہ ہتھیار ہیں, یہاں یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے, وہ پوری رپورٹ لا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے یہ حاضر کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں, دیکھ کر کے کوئی بات رکھ کر کے, اب جب وہ جو ڈیلی آپ سنتے رہتے تہجد پڑھتے تو کبھی نہیں, اللہ آپ سب کو توفیق دے. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور اٹھ کر کے آپ اپنے اللہ سے دعائیں مانگتے, پروردگار عالم میرے بس میں جتنا تھا میں نے سارا انتظام کر دیا. خبر لانا تھا, وہ دیکھنا تھا, سفید درست کرنا تھا, ہتھیار میرے پاس اتنے تھے, میں نے سب اسباب اختیار کر لیے ہیں. اب نتیجہ تیرے ذمہ میں چھوڑتا ہوں, اللہ فتح یا شکست تیرے ہاتھ میں ہے, میں نے کوشش تو کر لیا ہے. کسی کو اللہ نے کیا کہا, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, آدمی اپنی کوشش دیکھے گا. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت, جو وجہ تھی کہ آپ اتنے جلدی انقلاب برپا کر لے گئے کہ آپ اسباب کے بعد, کئی مثالیں ہیں, میں آپ کو صرف مختصراً عرض کرتے جا رہا ہوں. آپ اسباب اختیار کرنے کے بعد دعا ضرور فرما دیں. 5ویں بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے خدمت خلق کا جذبہ بھی ہمیں سکھایا ہے. یہ بھی آپ کے اندر تھا. ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ خدمت ہے کیا اصل. دیکھیں, یہ خدمت در اصل آپ سوچتے ہیں کہ میں بندے کی خدمت کر رہا ہوں, یہ بندے کی نہیں ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا, بلا کر کے اس سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا. اب ہمارے جیسا ہوگا تو پوچھے گا کہ اللہ تو داتا ہے, تو کھلانے والا, لیکن تو بھوکا کیسے؟ وہ بولے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس کپڑا نہیں تھا
پہننے کے لیے تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. اب وہ بندہ بولے گا پروردگار سب کچھ تیرا ہے، تجھے کیا کپڑے کی ضرورت ہے؟ ایسے مکان کا مطالبہ کرے گا. اس کے بعد میں حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے دنیا میں اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا تو دراصل اس کو کھلانا نہیں تھا، مجھے کھلانے کی طرح تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارا خالق کون ہے؟ پیچھے والے آواز نہیں ہے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. بچے ہوتے ہیں اسکول پڑھنے والے 2 کلاس 4 کلاس کے، وہ ایک پیپر پر وہ ڈرائنگ چھوڑاتے ہیں. بیزار تو نہیں ہو رہا ہے؟ بولو بیزار تو نہیں ہو رہا ہے؟ ختم کر رہے ہیں. وہ بچہ وہ ڈرائنگ چھوڑا کر کے آپ کے پاس لے آتا ہے. اس کی کوئی خاص ڈرائنگ نہیں ہوتی ہے، وہ معلوم ہے کدھر ہو کر کے لا کر کے پورا لے کر کے باپ کو دکھاتا ہے. اب وہ باپ جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے اب وہ لے کر کے پٹک دیتا ہے بیکار ڈرائنگ ہے. وہ بچے کا ریاکشن کیا ہوگا؟ وہ چھوٹا سا 2 سال کا بچہ ہے، اس کی ڈرائنگ پر آپ نے سوال اٹھایا یہ اچھا نہیں ہے. اب وہ بچہ جو ہے اس کی مار تو آپ کو لگتی نہیں ہے، وہ آتا ہے پینسل پھینکتا ہے، مارتا ہے، اوپر گرتا ہے، ناراض کچھ جو کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے. یہاں سے ایک مثال سمجھو. اب وہ جو ناراضگی دکھایا ہے، کیوں دکھایا ناراضگی؟ وہ جو پینٹنگ بنائی ہوئی ہے یہ اس کی تخلیق ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے رنگا ہے. جب وہ اس بچے نے اپنے ہاتھ سے رنگا ہے تو اس بچے کی تخلیق کو تم نے پٹک دیا تو اس بچے کو غصہ آیا ہے. جب آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، کیوں سب اللہ کے بندے، ہم اللہ کی تخلیق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. جب مومن کو کوئی للکارتا ہے تو پھر وہ خاموش نہیں رہتا. بات سمجھا پا رہا ہوں؟ کیوں؟ اس کی تخلیق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، مجھے وہ صحیح تحقیق نہیں ہو پائی. اللہ تعالیٰ نے زمین سے پوچھا، زمین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار عالم یہ لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں اور اتنے غلط کام کرتے ہیں، اگر تیرا حکم ہے تو میں اس کو نکل جاؤں. رب ذوالجلال کا جواب سنیے. اللہ فرماتا ہے کہ اے زمین تو اس لیے کہہ رہی ہے کہ تم نے اس بندے کو پیدا نہیں کیا ہے، پیدا میں نے کیا ہے تو پیار مجھ سے، پیدا میں نے کیا ہے، یہ میری تخلیق ہے، لہذا میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو نے اس کو پیدا نہیں کیا لہذا تجھے اس کا درد ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ. آپ سو کیا سوچتے ہیں؟ ناراض تو ہر آدمی، ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے. ناراض ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیا جائے. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب تقریر میں آخر میں ایک مثال دی انہوں نے، اس مثال سے ایک نقطہ سمجھاتا ہوں آپ کو. وہ جو بچہ بھاگ کر کے جاتا ہے، پھر وہ دروازے سے امید لگا کر کے پھر وہ آتا ہے. یہ مثال دینا سنے آپ لوگ. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی ماں مارنے جاتی ہے فوراً پیر پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ پیر سے آ کر کے لپٹ جاتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے. آپ مارنے جائیں اس کو، وہ چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے؟ فوراً وہ ماں کے وہ پیر لپٹ جاتا ہے آ کر کے. وہ ڈر کی وجہ سے نہیں. عجیب بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جتنا بھاگو گے اتنے مارے جاؤ گے، لیکن نافرمانی کر کر کے اس کے پیر پکڑ لو گے، وہ 2 کے بجائے آدھا مار کر کے اپنے دروازے میں دے دے گا. بات سمجھا؟ یہ ماں کیوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی محبت کو اپنی محبت سے موازنہ کرتا ہے. اب ایک وہ ڈرائنگ والی مثال دیا آپ کو. تو یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے کم عرصے میں، بھائی آپ دیکھیں بریڈ وغیرہ میں، ابھی میں پچھلے مرتبہ چند دن پہلے داخلہ کو ہبلی گیا تھا. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ، کنیکٹ دیکھیں آپ کیسے ہوتے ہیں.
آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ آپ اس کے ماں باپ سے نہیں بات کرتے. وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کو ادھر بلاتے ہیں, ادھر بیٹھے, اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ تمہارا نام کیا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ آپ کا نام کیا ہے بیٹا, کتنے کلاس ہو؟ وہ پوری انکوائری آپ لیتے ہیں. وہ غصے سے تو نہیں پوچھتے, آپ محبت بھرے انداز میں اس بچے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس پوری گفتگو کو وہ ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں. اب جب آپ اس کی تخلیق کے ساتھ اتنی محبت جتا رہے ہیں تو وہ ماں باپ فوراً وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ نے اس کے بچے کے ساتھ محبت جتائی تو کنیکٹ وہ ہوا. جب ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت جتائیں گے تو کنیکٹ اللہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جو محبت کا جو معاملہ فرماتا ہے, یہ الگ کب نہیں ہے, یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک ہم کو باقی رکھا ہے, ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ ہم کو رزق بھی دیا جاتا ہے. بہرحال یہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, 5 وجوہات آپ کی خدمت میں نے رکھا ہے. ان 5 وجوہات میں سے اگر 4 بھی آپ کر لے جائیں گے 100% کا صحیح, 50% پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے رسول یہ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھیں یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. آخری عشرے میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. ہماری ایک روزانہ, میں اپنے عنوان سے ہٹ کر کے 1-2 منٹ بات کر رہا ہوں, اجازت ہے؟ عنوان میرا ختم ہو گیا ہے, جنرلی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہم دعا کرنے کے بعد ایک جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے, میں اتنی دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. نکلتا ہے, بولو نکلتا ہے. صبح بھی مانگ رہا ہوں, شام بھی مانگ رہا ہوں, لیکن آخر مل نہیں رہا ہے. کیا ہے وہ چیز؟ آج انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے. 2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور پھر کبھی یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا کہ ہم ڈیلی دعا کر رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے, کیا بھی نہیں ہو رہا, ایسا نہیں بولنا. آپ خاموشی کو اختیار کر لیں, لیکن جملہ زبان سے نہیں نکالیں کہ میں اتنا کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ خاموش ہو جائیں. وہ کیا باتیں ہیں؟ دعا کے مراتب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اس میں بتائی ہیں. سب جانتے ہیں آپ, وہ چاروں کے چاروں جانتے ہیں, لیکن 4 میں سے وہ جو آخری والے جو 2 ہیں وہ یہ ہے, آپ کسی وقت آپ نے دعا کر لیا. اچھا, ایک ذہن آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی, میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رزاق ہے, وہ آپ کو 1 کروڑ اگر دے دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی تھی؟ نہیں سمجھے؟ آپ نے دعا کیا کہ پروردگار عالم مجھے ایک چیز چاہیے, وہ جو چاہیے وہ آپ کو دے دیتا تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی؟ کچھ بھی کمی نہیں, کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن وہ دیتا نہیں ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے تو بتائیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں, آپ نے مثال کے طور پر مانگا اللہ مجھے وہ کل صبح اٹھتے کہ میں ڈاکٹر بنتا, میں مالدار بن جاؤں. آپ نے دعا کیا. اب وہ پروردگار جیسے ہی آپ نے دعا کیا, آپ کو اگر وہ مالدار بنا دیا تو اللہ کو کیا پرابلم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, وہ سب چیز پر قادر ہے, لیکن وہ بناتا نہیں ہے. واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں بناتا ہے؟ آپ دیکھیں, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ کبھی پانی وغیرہ مانگ لیتے ہیں. وہ مانگنے میں چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو, وہ 2 سال 1.5 سال کے بچے کو وہ کانچ کا گلاس کبھی نہیں تھماتا. نہیں سمجھ رہے؟ اگر دے بھی دیا وہ خود ایک نیچے ہاتھ پکڑا ہوا ہوگا, اب اس کو پلا رہا ہوگا. وہ تنہا کبھی کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ میں نہیں لے گا. کیوں؟
کیوں نہیں رہتا؟ بولو گے پھوٹ جاتا نا. اچھا یہ بات کون جان رہا ہے؟ بولو. باپ جان رہا ہے کہ میں اگر اس کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس دے دیا نہیں پھوٹنے کا. یہ باپ جان رہا ہے. ایسے ہی رب العالمین آپ کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ جس دن میں اس کو 1 کروڑ دے دوں گا یا اسی دن یہ برباد ہو جائے گا، اسی لیے وہ آپ کو دیتا نہیں. وہ بہتر جاننے والا ہے آپ کے دلوں کو. اچھا اب وہ جب نہیں دیتا ہے تو پھر کرتا کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. جب اس کو نہیں ہی دینا ہے تو پھر آخر وہ ہماری دعا گئی کہاں؟ کہاں گئی دعائیں آپ کی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا. نہیں فرماتا رد. جو چوتھی شکل ہے، اگر ایک باپ جس طرح جان رہا ہے کہ اگر ایک کانچ کا گلاس میں اگر اس بچے کے ہاتھ میں دے دوں وہ پھوڑ دے گا، ایسے ہی وہ رب جان رہا ہے. اچھا اس کے الحمدللہ ایک دوسری مثال یاد کرتی ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بات کبھی ہو رہی ہے تو اشارہ کرتے ہیں، ٹائم 1:30 بج رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، ختم کر دیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ جو ماں ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک بچے نے آئس کریم مانگی